کراچی میں بارش کے بعد رات گزر گئی لیکن 14 گھنٹے بعد بھی ریڈ زون میں پانی موجود ہے۔ ایوان صدر اور ضیاء الدین احمد روڈ سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ کا ایک ٹریک کل سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ گورنر ہاؤس، شاہین کمپلیکس، آرٹس کونسل کے باہر بھی اس وقت پانی جمع ہے۔ آئی چندری گڑھ روڈ پر حبیب بینک پلازا، پولیس آفس، جی پی او کے قریب پانی موجود ہے۔ چیمبر آف کامرس کے طرف بھی پانی کے باعث سڑک بند ہے۔ بولچن مارکیٹ اور کھارادر کے طرف بھی پانی موجود ہے۔ کے ایم سی ہیڈ آفس اور سٹی کورٹ کے طرف بھی 1 فٹ پانی جمع ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ایس این عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایس این بتائے گا کراچی کی صورتحال کے حوالے سے۔ دیکھیں بالکل بارش کے باعث آج اگر بات کی جائے تو ناتا خان سے لے کے شارع فیصل کی اگر میں بات کروں تو ایف ٹی سی تک صرف یہ ٹریک آنے اور جانے والے دونوں ہاتھوں پہ جو ہے وہ کلیئر ہے، لیکن اس کے بعد اگر دیگر روڈوں کی میں بات کروں، جس میں صدر کی اگر بات کروں تو صدر مکمل طور پہ دیکھا جائے مختلف سڑکیں جو ہیں وہ بھی پانی سے زیر آب ہیں۔ گورنر ہاؤس کے اطراف میں پانی موجود ہے۔ شاہین کمپلیکس کا جو مین چوک ہے جو آئی چندی گڑھ روڈ اور سی ایم ہاؤس کی جانب جاتا ہے آرٹلری میدان سے، وہ دونوں جانب جو ہے وہ سڑک زیر آب ہے۔ اس وقت تک کاز وے کورنگی جو ہے وہ آنے جانے کے لیے مکمل طور پہ بند ہے۔ بلوچ کالونی سے آنے والے جو ہیں وہ شارع بھٹو اور اس کے بعد قیوم آباد کی جانب جو ہے ان کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ کے ایم سی بلڈنگ کے ہیڈ آفس کے سامنے سٹی کورٹ کے اطراف میں جو ہے وہ شدید پانی نظر آ رہا ہے۔ سڑکیں جو ہے بند ہے۔ آئی چندی گڑھ روڈ پہ چیمبر آف کامرس کی بات کی جائے تو تمام مقامات پر جو ہے وہ اس وقت بھی مشینری کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن پانی جو ہے وہ کھڑا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، رات بھر لوگ جو ہے کہ شہر قائد میں پریشان رہے۔ گزرگاہیں تمام جو ہے وہ زیر آب آ چکی تھی۔ گزرنا جو ہے وہ محال تھا۔ ڈینسو ہال کے اطراف میں جو ہے پانی کی بدترین صورتحال ہے۔ اگر اندرون علاقوں کی میں بات کروں تو تمام علاقے ایسے ہیں جن کا کوئی گلی محلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ پانی نہ کھڑا ہوا ہو۔ ڈی ایم سی، کے ایم سی کی جانب سے جو ہے وہ مشینری اب تک ان تمام علاقوں میں نہیں پہنچی ہے۔ جو بلدیاتی ادارے تھے ان کی جانب سے دعوے کیے گئے، واٹر کارپوریشن نے دعوے کیے، میئر کراچی نے دعوے کیے کہ نکاسی کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے، لیکن نکاسی کا کام جو ہے وہ کہیں پر بھی ایسا خاطر خواہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ نکاسی کا کام پراپر طریقے سے نہیں کیا جا رہا۔ بہت شکریہ سن، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی میں 12 گھنٹوں میں 245 ملی میٹر بارش ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ہنگامی اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ بتایا کہ اہم شاہراہیں کافی حد تک کلیئر کر دی گئی ہیں۔ نکاسی آب کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ رات گئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور میئر کراچی نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈی آئی ٹریفک کو سڑک پر بند گاڑیوں کو لفٹ کرانے کی ہدایت، کہا تمام بلدیاتی ادارے اور انتظامیہ شہر میں کام کرتے نظر آئیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا پیدل دورہ۔ گورنر سندھ نے بارش میں بند گاڑیوں کو دھکا لگا کر سٹارٹ کرایا۔ ایک بند موٹر سائیکل اٹھا کر سڑک سے بھی ہٹائی۔ بارش میں پھنسے افراد میں پینے کے پانی کی بوتلیں تقسیم کی۔ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے ساری رات کھلے ہیں، کوئی بھی ضرورت مند وہاں آ کر ٹھہر سکتا ہے۔ کراچی میں مانسون کے پہلے ہی سپیل نے تباہی مچا دی۔ بارش سے حادثات، 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ طوفانی بارش سے سڑکوں پر سیلاب آ گئے۔ موسلادھار بارش نے شہر قائد ڈبو دیا۔ کراچی میں اربن فلڈنگ سے ہر طرف پانی، چھوٹی بڑی سڑکیں دریا بن گئیں، گاڑیاں ڈوب گئیں، موٹر سائیکلیں بہہ گئیں، بسوں میں بھی پانی بھر گیا۔ کراچی میں مسلسل بارش، اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک جام۔ شارع فیصل، ملیر، قائد آباد، یونیورسٹی روڈ، سرجانی ٹاؤن، گرو مندر، بہادر آباد، صدر، بندر روڈ، لیاقت آباد کے علاقے پانی میں ڈوبے رہے۔ نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، ناگن چورنگی، بحریہ ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، گلشن اقبال، گلشن حدید، گلشن معمار، بفر زون، لسبیلا اور دیگر علاقے بھی زیر آب۔ کورنگی پانی پانی، دفاتر، تعلیمی ادارے بھی بری طرح متاثر۔ کئی عمارتوں کے تہ خانے پانی سے بھر گئے۔ نشیبی علاقوں کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ایئرپورٹ کے علاقے میں موسلادھار بارش، شارع فیصل ڈوب گئی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، لوگ خراب ہونے والی گاڑیوں کو دھکے لگاتے رہے۔ جناح اسپتال، عباسی شہید اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں مشکلات کا سامنا۔
کینٹ اور سٹی اسٹیشن پر مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ ابراہیم حیدری میں بچے بارش انجوائے کرتے رہے، نکاسی آب کے لیے عملہ مسلسل مصروف۔ مونسون بارشوں سے 707 افراد جاں بحق اور 1000 زخمی ہوئے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کہتے ہیں کہ گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ اگست کے آخری ہفتے میں مونسون کا نیا اسپیل آئے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر نے بتایا بنیر، سوات اور شانگلہ میں بجلی کا نظام متاثر ہوا ہے۔ موسلادھار بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے تباہی۔ قدرتی آفت سے خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان شدید متاثر۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کا کہنا ہے شمالی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن میں 17 اگست سے اب تک 25,000 متاثرین کو بچایا گیا، انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ مونسون 2025 کا جو پہلا اسپیل جو گلگت بلتستان اور ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہوا، اس میں زیادہ تر فلیش فلڈز اور فلوز وہ گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے تھے۔ ابھی تک جو لوگ کل اور پرسوں کی رپورٹ میں مسنگ ڈکلیئر ہوئے تھے، اس میں کچھ کی ریکوریز ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے ان میں بھی زیادہ تر ڈیڈ باڈیز جو آج ہم نے ریکور کی ہیں KPK سے ان دا لاسٹ 24 آورز، اور ابھی باقی لیکن مستقل بنیادوں پہ جب تک تمام مستقل طور پر مسنگ پرسنز کا اور جو لوگ لاپتہ ہو گئے فلیش فلڈ میں بہہ گئے ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ تمام عمل جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کو بتایا اربن فلڈنگ کے باعث انسانی جانوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ NDMA، پاک فوج اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر بہتر حکمت عملی کے تحت صورتحال سے نمٹ رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایت پر پاک فوج کے ایڈیشنل یونٹس متحرک ہو گئے۔ پاک فوج کے اضافی یونٹس سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کام کر رہے ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے سڑکیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ متاثرین کو ہیلی کاپٹر اور سڑک کے راستے راشن پہنچا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ سانحہ اور یہ جو سا بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا مونسون کا شمالی علاقہ جات میں خیبر پختونخوا میں، تو چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات پر آرمی اور وہاں پہ جو یونٹس موجود تھیں ان سچو اینڈ ایڈیشنل یونٹس موبلائز کی گئی۔ تو ابھی تک اس کی ایک بریف سمری میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں انفنٹری کی اور FC کی 8 یونٹس ڈائریکٹلی اس وقت جو سا ہے سرچ اینڈ ریسکیو اور فلڈ ریلیف آپریشنز میں انوالوڈ ہیں۔ ایک GB میں تو یہ مکمل ٹوٹل 9 یونٹس بنتی ہیں۔ چونکہ جس طرح چیئرمین NDMA نے بتایا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر روڈ انفراسٹرکچر از ان بیڈ شیپ، تو ایک انجینئر بریگیڈ جو سا ہے وہ 2 انجینئر بٹالینز اور 2 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز خیبر پختونخوا میں اور 2 انجینئر بٹالینز ڈیڈیکیٹڈلی ان گلگت بلتستان یہ روڈ اوپننگ کے اوپر لینڈ سلائڈز کو ریموو کرنے پہ تعینات ہو چکی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ 3 میڈیکل کی یونٹس ان ایڈیشن ٹو دی ان سچو ریسورسز وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں اس سے ڈپلائڈ ہیں، اور ان کے تحت 9 میڈیکل کیمپس وہاں پہ آپریٹ ہو رہے ہیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو کا کام ہو رہا ہے، اس میں ابھی تک 6,903 جو ہمارے بچے بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو ریسکیو کیا جا چکا ہے آرمی کی جو یونٹس ہیں ان کے ذریعے۔ دور دراز علاقوں میں ایمرجنسیز ادویات اور کھانا پہنچانا وہ کیے جا رہی ہیں۔ ملٹیپل بریجز ہیو بین ریپیئرڈ۔ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے اس کے لیے PTA کے ساتھ مل کے آرمی کی سگنل کی یونٹس اس پر کام کر رہی ہیں۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے نقصانات، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ متاثرہ علاقوں میں 1 ہفتہ بغیر لوڈ شیڈنگ مسلسل بجلی فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کہا متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کے لیے ضروری کارروائی فوری مکمل کی جائے۔ امدادی اشیاء پر مشتمل ٹرکوں کی تعداد کو فوری طور پر دگنا کیا جائے۔ معین بٹو، آزاد جموں کشمیر اور مبشر اقبال صوابی میں امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کریں۔